اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد الحمدللہ۔ کل آپ کے سامنے 23ویں تراویح کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے 24ویں تراویح کے چند اہم نکات رکھیں گے، بغور سماعت فرمائے۔ آج کی یہ تراویح 27ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری بندگی کرے۔ ہم سب کو رزق دینے والے ہیں اور کسی سے بھی رزق کے طالب نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ سورہ طور بھی مکی سورہ ہے، 49 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب قرآنی میں یہ 52ویں سورہ ہے۔ اس کا علامتی نام اس کی پہلی ہی آیت کو قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ میں ان سرداران قریش کے رویوں پر تنقید کی گئی ہے جو انہوں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مقابلہ میں اختیار کر رکھا تھا۔ قرآن مجید نے ان کی اس جہالت پر تبصرہ کیا ہے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی و نگہبانی کر رہا ہے۔ لوگوں سے بے پرواہ ہو کر تبلیغ میں لگے رہو۔ منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ زمین و آسمان لرز رہے ہوں گے، پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کفار کو دوزخ کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا۔ وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب کا دن ہوگا۔ نادان اپنے نصیحت کرنے والے اور ہدایت پہنچانے والے پیغمبروں کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے متعلق بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ دراصل منکرین فطرتاً ہے ہی شریر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، 62 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب قرآنی میں یہ 53ویں سورہ ہے۔ اس سورہ میں واقع معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جزا و سزا کے قانون الہی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ پورے سفر میں آپ نہ کہیں بھولے اور بھٹکے۔ آپ اللہ کی تجلیات کے اتنے قریب ہوئے کہ صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ تب اللہ نے اپنے بندے کو وحی پہنچائی کہ جو وحی پہنچائی تھی۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس یقین کامل کے ساتھ مشاہدہ فرمائی کہ آپ کی چشم مبارک نہ جھکی اور نہ ادھر ادھر بھٹکی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، تم سفر معراج کی صداقت پر اپنے پیغمبر سے جھگڑتے ہو۔ یاد رکھو کہ تمہارا پیغمبر تم تک وہی باتیں پہنچاتا ہے جو کہ ہم ان کو وحی فرماتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتے۔ دل سے باتیں گھڑنا کافروں کی سرشت یعنی مجاز ہے۔ ہمارا پیغمبر وہم و گمان پر نہیں چلتا۔ اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، 55 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب قرآنی میں 54ویں سورہ ہے۔ اس کا علامتی نام اس کے پہلے ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس میں شق القمر کے واقعہ کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سورہ میں مشرکین کو یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ جب چاند جیسا کرہ تمہاری نظروں کے سامنے پھٹ سکتا ہے تو قیامت بھی برپا ہو سکتی ہے، جس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور اس واقعہ کو کفار کی شکست کی نشانی فرمایا گیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر خیال کرتے ہیں اور اپنے روش کو بدلنے والے نہیں۔ عنقریب وہ شکست کھا کر پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے۔ رحمان مدنی سورہ ہے، اس میں 78 آیات ہیں۔ ترتیب قرآن میں 55ویں سورہ ہے۔ پہلی آیت کے لفظ رحمان کو ہی اس کا نام مقرر کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں خدا تعالیٰ نے بڑے وجد انگیز انداز اور دلنشی اسلوب میں اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس میں انسان و جنات کو یکساں طور پر خطاب کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے انسان، میں نے تجھ کو پیدا کیا اور تجھ کو بولنا سکھایا
چاند اور سورج کو تیرے فائدے کے لیے بنایا، اتنی وسیع دنیا تیری جد و جہد کے لیے تخلیق فرمائی، کیا خشکی کیا تری سب کو تیرے لیے مسخر کر دیا، ہر قسم کی نعمت تیرے لیے مہیا فرما دی، تو اے انسان کیا پھر بھی تیرا یہ ظرف ہے کہ تو اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلائے اور ناشکری کرے، اپنے رب کے احسانات کو فراموش کر دے؟ یقیناً ایسے لوگوں کے لیے سخت خرابی جہنم کی آگ اور کھولتا ہوا گرم پانی ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ واقعہ مکی سورہ ہے، 96 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب قرآنی میں یہ 56ویں سورہ ہے۔ اس سورہ میں میدان حشر میں حاضر ہونے والوں کی 3 قسموں کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا، قدرت خداوندی کے مظاہر کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس روز نیک لوگوں کے اعمال نامے ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے اور گنہگاروں کے اعمال نامے اس کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ بدعمالوں کی غذا توڑ کا زہریلا درخت اور کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ جھٹلانے والے یاد رکھے کہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کا مقابلہ بلند و بالا ہے، وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، 29 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب قرآنی میں یہ 57ویں سورہ ہے۔ اس سورہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی ہے، خیر کے کاموں میں سبقت کی تلقین کی گئی ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے وسائل کے استعمال کی ہدایت دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوق ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ غالب اور دانا ہے۔ اے مسلمانوں، خرچ کرنے میں بخل نہ کرو، اللہ کی راہ میں دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے جو تم کو 10 گنا لوٹاتا ہے۔ نیک لوگ نقصان میں نواویلا کرتے ہیں اور نہ فائدے کی حالت میں اتراتے اور شکی بگاڑتے پھرتے ہیں، انہی لوگوں میں اپنے اعمال کے اعتبار سے صدیق اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ اہل کتاب خوب سمجھ لے کہ فضل و کرم صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ 24ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن کے اخلاق سے ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے، قرآن کی برکت سے ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔